الحمد لله الذي نذر قلوب المؤمنين بنور اليقين والإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اشہر حرم یعنی معزز اور محترم بابرکت مہینے میں اللہ نے ہم سب کو عبادت کا ایک موقع نصیب فرمایا. حاضرین محترم، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس پوری کائنات میں ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ رب العزت اس مہینے کو اور اس زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی اس پورے سال کو بنایا اور اس میں مہینے کو بنایا. کہ اللہ رب العزت بنانے کے بعد ان پورے سالوں میں محترم اور بابرکت باعزت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے میں 4 مہینے کو اللہ نے دوسرے مہینے کے اعتبار سے ان 4 مہینے کو فضیلت اور برکت حاصل ہے. وہ 4 مہینہ ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے ہیں. یہ 4 مہینے دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں عبادت بدرجے اولا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. دوسرے مہینے بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، مگر دوسرے مہینے کے اعتبار سے اس مہینے کی عبادت اللہ کی یہاں قابل قبول ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں توبہ قبول کرتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں اس مہینے میں جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی
بعض چیزوں پر فضیلت عطا کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں کوئی مہینہ زیادہ وقت والا ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ مہینہ جو 4 مہینے ہیں اللہ کی یہاں برکت اور عظمت والا مہینہ ہے. حاضرین محترم، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت کو ہم قرآن مجید کی آیات سے سنیں گے. 5 آیتیں ایسے ہیں، ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتا ہے مہینوں کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کل 12 مہینے ہیں. یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو بنایا کل 12 مہینے ہیں اللہ کے یہاں. اور ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے 4 مہینے ایسے ہیں جو 4 مہینے 4 اشہر، جو بہترین، باعزت، با احترام، فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اس ماہ مبارک میں تم اپنے نفس پر کوئی ظلم و زیادتی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس مہینے میں کوئی گناہ کا کام ہرگز نہ کرنا. اپنے نفس پر، اپنے جان پر دین اور ایمان کے علاوہ کی کوئی زبردستی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس مہینے میں دوسرے مہینے کے اعتبار سے عبادت کرنا افضل ہے، توبہ قبول ہوتا ہے. لہذا کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرنا جس میں رضائے الہی کے خلاف ہو، سنت نبوی کے خلاف ہو، احکام کے خلاف ہو، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہو، ایسا کوئی کام ہرگز اس مہینے میں نہ کرنا. حضرین محترم، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام اشہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ جانے کا، ہجرت کرنے کا جب اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عملی اعتبار سے مکہ سے مدینہ جب روانہ ہوئے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کا عمل شروع کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس ماہ مبارک کے اعتبار سے، اسلامی نئے سال کے اعتبار سے، جسے ہم اسلامی ہجری کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج 1444 40 پر 4 ہجری ہے. ہجرت کے اعتبار سے اس سال کو ہجری کہا جاتا ہے. جس وقت میں اللہ کے نبی نے ہجرت کیا تھا، ہجرت کا ارادہ کیے تھے اللہ کے نبی نے، اس اعتبار سے اس تاریخ کو، اس نئے سال کو شمار کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو ہجری تاریخ سے شمار کیا جاتا ہے. حضرین محترم، اور بھی آیتیں قرآن پاک میں اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کو بتاتا چلوں، جس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. شہر حرام کے بدلے میں شہر حرام ہے، یعنی اس میں عمل کرنے والا بدلہ، ان 4 مہینوں میں عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں میں زیادہ عطا کرنے والا ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
میں نے کعبۃ اللہ وہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی خیر اور بھلائی کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور اشہر حرم یہ 4 مہینے کو میں نے لوگوں کے خیر اور بھلائی کے لیے بنایا۔ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی فضیلت سنے قرآن کی آیات سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی ناشکری نہ کرنا، اور اسی طرح ان ماہ محرم اور 4 مہینوں کی بھی ناشکری ناقدری ہرگز نہ کرنا۔ اور بھی فضیلت سنے ماہ محرم کے علاوہ 4 مہینوں کی، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ مشرکین کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ 4 مہینوں میں جنگ و جدال کرنے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں ان ماہ مبارک میں جنگ کرنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ فرماتا ہے قل اے محمد کہہ دو ان لوگوں سے، قل قتال فیہ کبیر، ان ماہ معظم و محترم مہینے میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کرنا، قتال فیہ کبیر، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ان 4-5 آیتوں سے ہمیں محرم الحرام کی فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ 4 مہینوں کی عظمت اور وقعت معلوم ہوا۔ ہم لوگ قرآن پاک کی آیات سے 4 مہینوں کی فضیلتیں سنی، آئیے ہم تاریخ کے اعتبار سے ان ماہ محرم، خاص طور سے یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام میں ہونے والے ایسے واقعات، ان واقعات کی وجہ سے بھی محرم الحرام کی عاشورے کی فضیلت اور دگنا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دگنا ہوتا ہے، سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کیا، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح کے بعد، جب اللہ نے حضرت نوح اور ان کے تمام لوگوں کو کشتی پر سوار ہو کر، وہ کشتی چلتے ہوئے وادی جودی پہاڑ پر ایک محفوظ جگہ پر جا کر کشتی رک گئی تھی، اللہ نے ان سب کو محفوظ کیا تھا، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلایا تھا اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور حضرت اللہ کے نبی، اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا تھا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعہ کی بات، اور فرماتے ہیں اس دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور محرم کی 10ویں تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد جو چھٹکارا نصیب فرمایا، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ ظلم و بربریت کے وقت میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، اس وقت میں اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی سنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور بھی سنے اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔
یہ تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا عظمت اور وقعت اور فضیلت اور دگنا بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بروز جمعہ قیامت قائم ہوگی۔ ان تمام واقعات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام کی فضیلت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں چند واقعات کی بنا پر اس ماہ مبارک کا عظمت بھی اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں لاڈلے رسول نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آیا۔ ایک ایسا ظلم تشدد اور بربریت کا یزید نے حضرت حسین پر اتنا سخت کا کاروبار کیا تھا۔ اس ماہ مبارک میں صرف حضرت حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ اس ماہ مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی۔ تو کس اعتبار سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کو اگر اتنا ہی غم منانا تھا، اگر اتنا ہی غم منانا تھا تو حضرت عمر فاروق کو بھی غم مناتے، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ وہ حضرت عمر فاروق 22,000 مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت اللہ نے پھیلا دیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے ابھی چند سال اگر حضرت عمر فاروق رہتے تو اس دنیا میں کفار کا بل بذرہ برابر بھی کوئی اثر نہ ہوتا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا، کفار کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ وہ عمر فاروق ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مصلی پر تشریف لاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں شیطان بربریت کا ان کے اندر اتنا کفار کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ابو لؤلؤ فیروزی ایک شخص تھا جو تلوار میں زہر کو آلود کر کے منبر رسول پر چھپا بیٹھا ہے اور حضرت عمر فاروق نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ظالم نے نماز کو بھی نہیں دیکھا، حضرت عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے۔ ظالم ابو لؤلؤ فیروزی نے حضرت عمر فاروق پر تلوار چلائی اور سینے پر اور پیٹ پر بھونک دیا، اور جس کے زہر کا اثر حضرت عمر فاروق کے جسم پر پھیلنا شروع ہوا۔ مصلی پر خون جاری ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز میں مشغول ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروزی دیکھتا ہے میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو نکل نہیں پاؤں گا کیونکہ صحابہ کرام مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے تو اس بات کا یقین تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس زہر آلود تلوار کو لے کر حضرت صحابہ کرام کے صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتا ہے، ان میں اور بھی 3-4 صحابہ کو شہید کر دیتا ہے۔ بالآخر اس نے یہ سوچ لیا میں صف پار کروں گا تو جان سے مجھے مار دیں گے، لہٰذا خود اپنے آپ کی تلوار سے اپنے گردن کو کاٹ لیا۔ وہاں ظلم کے بربریت پر حضرت عمر فاروق خون سے لت پر مصلی میں خون جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جانا اماں عائشہ کے گھر پر دستک دینا اور یہ کہنا ابا جی ابا جان ابھی جان کنی کی حالت میں ہیں، ظالم نے قتل کرنے کی سازش کر دیا ہے، زہر جسم میں پھیل چکا ہے، ابھی انتقال کر جائیں گے، اماں عائشہ سے پوچھ کر آنا۔ حضرت عمر فاروق ابا جان کے انتقال کے بعد اپنی موتے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے باز و تدفین کی اجازت لے کے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر پر دستک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کون؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، کیا بات ہے؟ پوچھتے ہیں ابا جان ابھی بیمار ہے، قتل کی سازش ہو چکی ہے، زہر آلود جسم پھیل گیا ہے، ابھی جان کنی کی حالت ہے، ابا جان نے اجازت چاہی ہے۔ پوچھتی ہے کیا اجازت ہے؟ اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے بغل میں تدفین کی اجازت چاہتے ہیں۔
اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ابو جان ابا جان کو حضرت عمر فاروق کو آپ کے قبر کے بازو میں اللہ کے نبی کے قبر کے بازو میں تدفین کی اجازت دے دیں۔ عائشہ کہتی ہے وہ جگہ تو میں اپنے لیے متعین کر رکھا تھا، جب عمر فاروق اپنے ساتھیوں کے بغل میں تدفین ہونا چاہتے ہیں تو میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس، کہتے ہیں ابا جان اماں عائشہ نے تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد انتقال کے وقت میں ایک وصیت فرمایا، مجھے کفن دفن کے بعد کفنانے کے بعد نماز جنازہ کے بعد میری میت کو لے کر جانا اور پھر ایک مرتبہ دستک دینا، پھر سے ایک مرتبہ اجازت چاہنا۔ اگر امی عائشہ مجھے وہاں تدفین کی اجازت دیتی ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر امی عائشہ مجھے دفن کی اجازت نہیں دیتی ہے آپ مسلمانوں کی خبر میں مجھے تدفین کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں بھی حضرت عمر فاروق نے اجازت کا ایک اہم مسئلہ کھڑا کیا، ایک حکم سا بتلا دیا کہ اجازت کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالآخر اپنے ساتھیوں کے بغل میں حضرت عمر فاروق کو تدفین کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ تھا نماز کی حالت میں عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ غم منانا ہوتا حضرت عمر فاروق کو بھی مناتے، جو کہ 22,000 مربع کلومیٹر تک بھی اسلام کو پھیلایا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا تھا، جن کے پیر کے چلنے کی آہٹ سے بھی شیطان کانپتا تھا، وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لو کان نبی کن لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو ایک مرتبہ یہ عہدہ دیا تھا۔ آج ہم غم مناتے ہیں، اس مہینے کو ماہ مبارک کو نحوست سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں شہادت ہونا، اللہ کے راستے میں شہید ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی کی اللہ کے راستے میں شہادت ہونے کی ایک تمنا تھی۔ حضرت عمر فاروق نے دعائیں تمنا کرتے ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید نصیب فرما اور نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر فاروق کی دعا قبول بھی ہوئی اور بالآخر اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے بازو میں ان کو تدفین کا موقع بھی نصیب ہوا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق۔ شہادت کو ہم غم اور نحوست کا مہینہ سمجھ رکھا، شہادت کوئی نحوست والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی نازک حالات میں بھی میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور شہید بھی ایسا جس کا خون زمین میں قطرات گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے شہید۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کانوں میں اذان اور دائیں کان میں اقامت دینے کے بعد اللہ کے نبی نے 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں۔ 2 مینڈھا ذبح کیا اللہ کے نبی نے۔ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ میں ایک ایسا خواب دیکھی ہوں، آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں کو، مگر یہ زبان گوارا نہیں کرتا ہے، یہ دل بھی گوارا نہیں کرتا ہے، زبان سے یہ الفاظ نکلنا میرے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم میں سے ایک ٹکڑا نکال کر میرے گود میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ لڑکا تیرے گود میں کھیلے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت ام الفضل رضی اللہ
اللہ عنہ کی گود میں حضرت امام حسین کھیل رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، غم زدہ بیٹھے ہیں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کبھی اتنا غم زدہ نہیں دیکھا، آپ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے یا رسول اللہ۔ تڑپ گئی حضرت ام الفضل، کہتی ہیں یا رسول اللہ تمہارے آنکھوں سے آنسو، کہتی ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حضرت امام حسین ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت جبرائیل تشریف لا اور کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے اس بچے کو تیری امت کے تیرے جہاں کے لوگ سے شہید کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو گیا، کہتے ہیں کہ تیری امت کے لوگ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ نشانی کے طور پر جس جگہ میدان طوف، جسے کربلا میدان کربلا کہا جاتا ہے، وہاں کی سرخ مٹی کو لا کر پیش کرتے ہیں، یہ اس زمین کی مٹی ہے یا رسول اللہ جس جگہ تیرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس ایک ایسے فرشتے آئے جو کبھی میرے پاس وہ فرشتے نہیں آئے، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے اس بیٹے کو اس امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور نشانی کے طور پر اس جگہ کی زمین کی سرخ مٹی کو لا کر پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ نواسے رسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کیا یا اللہ اس بیٹے کو صبر نصیب فرما اور اہل بیت کو بھی صبر نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کیا۔ اللہ کے نبی حضرت حسین کو کیا معمول سمجھ کر رکھا ہے۔ حضرت حسین، اللہ کے نبی نے کہا حضرت حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے اور بھی فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر امام حسین بیٹھے ہیں، ایک جانے والا ایک شخص نے کہا ماشاءاللہ کیا تیری سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سوار تو سواری تو سواری، میرے اوپر جو سوار ہے وہ بھی بڑا بابرکت عظمت والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسین تشریف ہے، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا اپنے پیر کو میرے پیر کے پنجوں پر رکھو۔ امام حسین اللہ کے نبی کے پیر پر اپنے پنجے پر پیر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا اور تھوڑا اوپر چڑھو۔ امام حسین نے اوپر چڑھے، گھٹنے تک کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، تو امام حسین نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے پیٹ پر پیر رکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اور آگے بڑھو، تو انہوں نے امام حسین اور آگے بڑھے، اللہ کے نبی کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت امام حسین کا چہرہ یہاں ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے حضرت امام حسین کے زبان کو چومتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے زبان کو اس طرح چومتے ہیں جس طرح کہ چھوٹا بچہ کھجور کو چوستا ہے، اللہ کے نبی کی زبان اطہر کو امام حسین چوس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا پیارا نواسے رسول ایسا جس کی شہادت کی خبر پیدا ہونے کے وقت میں اللہ کے نبی سنتے ہیں، بتاؤ اس قلب پر اس دل پر کیا اثر گزرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ نواسے رسول جس کے زبان سے اللہ کے نبی کی زبان کی ملاوٹ ہو گئی۔ بالآخر یزید اپنے تخت حکومت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم، ان تینوں کے حق میں خط بھیجتا ہے۔ اس وقت میں ولید وہاں کا گورنر تھا، گورنر کے ہاتھ میں خط بھیجتے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ امام حسین کو بلا کر یہ کہہ دو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ولید اور مروان دونوں حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خط ہے یزید کی طرف سے، وہ کہتا ہے کہ آپ اصلاحات یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے۔
تو امام حسین جوش میں آ کر کہنے لگے کیا تو جانتا ہے میں کس کے ہاتھ میں بیعت ہونا ہے؟ میں کون جانتے ہیں؟ انا حسین ابن علی ابن عبد المطلب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں اور ابن مطلب کا بیٹا ہوں۔ مجھے چاہیے میں اس کے ہاتھ میں بیعت کروں، میرا گردن کٹ جائے، میں اسلام کے کبھی بھی نیچے گرانے کی کوشش نہیں کروں گا اور میں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ اپنا جوشیلا انداز حضرت امام حسین نے دکھایا۔ مروان کہتا ہے ولید سے امام حسین دربار میں آ گئے ہیں، ان کو جانے نہ دینا، اگر چلے گئے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، وہ بیعت نہیں کریں گے۔ تو ولید کہتا ہے میرا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے مگر امام حسین کے قتل کی گناہ کا سزا اپنے سر پر میں ہرگز نہیں لوں گا۔ ولید یہ کہہ کر خاموش رہ جاتا ہے۔ بالآخر آتے ہیں گھر پر، حضرت زینب اپنی بہن سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، مدینے سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ ایک صحابی کے علاوہ تمام صحابی رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ حاضرین ذرا غور کرنا، میری باتوں پر ذرا غور کرنا۔ آپ حج کو جاتے ہیں یا عمرے کو جاتے ہیں اور مدینے میں رہنے کا موقع ہوتا ہے، 10 یا 15 دن مدینے میں رہتے ہیں، جو ہی جاتے ہیں اس شوق سے جاتے ہیں کہ قبر اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے، ہم مزار اقدس پر جائیں گے، درود پڑھیں گے۔ واپس آنے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا ہے، اور بھی چند دن یہیں رہے شہر رسول پر، ہم بھی چند دن اور بھی چند دن شہر رسول میں رہے، مگر وہ نواسا رسول اللہ اکبر جس کی پرورش نبی کے گود میں، جس کی تربیت نبی کے گود میں، دروازہ کھولنے کے ساتھ مدینہ المنورہ مسجد نبوی نظر آتا ہے، اور مدینے کو چھوڑ کر جانا اس حسین کو کتنا سخت گوارا ہو، کتنی سخت ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے مزار پر جا کر کھڑ کر حضرت حسین اللہ کے نبی کے مزار پر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پھر دوبارہ یہاں آنا ہوگا یا نہیں ہوگا پتا نہیں، یہ تو گارنٹی ہے کیونکہ آپ نے مجھے بچپن میں کہا تھا شہید ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ جاتا ہوں۔ یہاں سے نکل کر مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں عبداللہ بن موتیع کہتے ہیں مکہ چلے جاتے ہیں، چلے جانا، کبھی بھی بھول چوک کر کوفہ کی طرف سفر نہ کرنا، کیونکہ کوفہ والے کبھی تم سے وفا نہیں کریں گے، وہ وعدہ خلافی ہے، وہ عہد شکنی ہے، وہ آپ سے، کیونکہ حضرت علی آپ کے والد کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے، اور آپ کے بھائی حضرت حسن کو انہوں نے زہر دے کر مارا تھا، آپ کبھی کوفہ کی طرف سفر ہرگز نہ کرنا۔ حضرت امام حسین چلے جاتے ہیں مکہ، وہ وہاں سے کوفہ سے ایک کے بعد دیگر کئی سارے خطوط آنا شروع ہو گئے، یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو ورنہ جان دینا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے خود جانے سے پہلے امام مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتے ہیں، جا کر دیکھو وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل جاتے ہیں، حالات بالکل سازگار تھا، کچھ نہیں تھا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 40,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کی، ہاتھوں میں ہاتھ ملا لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس سے کہ صحابہ نے کہا کہ کوفہ والے کبھی بھی تم سے عہد نہیں کریں گے، وہ بے وفائی کرنے والے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے 40,000 کا افراد نماز پڑھ رہا ہے۔ ظالم یزید کے قوموں نے اندر گھسا مسجد کے اندر، نماز کی حالت میں 40,000 افرادوں کو قتل کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل نماز ختم کر کر پھر کر دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، سب کے گردن کٹے ہوئے، مصلی میں خون کا لت پت ہو کر پڑا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کو دروازہ بند کر دیا گیا، چاروں طرف گھیر لیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو مسجد ہی میں قتل کر کے اپنے بدن سے گردن کو الگ کر دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات امام حسین کو معلوم ہوا تو امام حسین نے اپنے تمام تر بھائیوں کو لے کر، اپنے بھتیجوں کو لے کر، اپنے بہنوں کو لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور 4 صحابہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کوفہ جانے سے روکتے ہیں، آپ ہرگز نہ جانا،
تو امام حسین کہتے ہیں یہ صحابہ یا صحابہ رسول مجھے کوفہ جانے سے نہ روکنا، اگر میں کوفہ جانے سے رک جاؤں گا اسلام حق و باطل کے درمیان فرق کی تمیز ختم ہو جائے گی، اسلام کو نیچے گرانا ہوگا، میرے نانے کے دین کو میں ختم کرنا نہیں چاہتا ہوں، جب تک اس جسم میں جان ہے یہ محمد کا دیا ہوا تحفہ ہے، میں نواز رسول ہوں، میں جا کر ہی رہوں گا، ان ظالموں کو اپنے سزا کا سزا سنا کر ہی رہوں گا۔ حضرت امام حسین نکلتے ہیں کوفہ کی جانب، امام حسین نکلتے ہیں کوفہ کی جانب، راستے میں حر بن یزید سے ملاقات ہوتا ہے، الغرض واقعات بہت لمبے چلے جائیں گے، ان واقعات میں کچھ ایسی باتیں بتلانا تھا جو ہمارے لیے نہایت ہی بہت ضروری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خیمے میں لا کر ٹھہرا دیا گیا، ظالموں نے یہ کہا کہ ایسی جگہ خیمے لگانے ان کو پہنچاؤ جس کے آس پاس میں کوئی پانی نہ ہو، کوئی سمندر نہ ہو۔ 3 دن تک امام حسین اور ان کے بچوں اور ان کے بیویوں پر اور ان کی بہنوں پر پانی نہ دیا گیا، 3 دن تک پانی کے لیے ترستے رہے، ظالموں نے حضرت امام حسین کو پانی نہ دیا، اسی حالت میں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام حسین نے 10 محرم الحرام بروز جمعہ صبح کے وقت میں نماز سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے بعد میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے لڑنے کے لیے ادھر 70 پر 2 افراد ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر وہاں یزید کا کھڑا ہے، بتاؤ 70 پر 2 کہاں ہے، 22,000 کہاں ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے یہ 70 پر 2 افراد جو ہیں ایک افراد 1,000 کے برابر افراد ہے، وہاں 22,000 کا افراد کا لشکر وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں امام حسن نے لڑنے سے پہلے قتل و قتال کرنے سے پہلے یزید کے قوم سے کہتے ہیں یزیدو سن لو میں کون ہوں، میں امام حسن ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نواز رسول ہوں، مجھے آپ قتل کرنے کے لیے جنگ و جدال کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ سلوک کر لیں، آئے ہم معاملات کو طے کر لیں گے، اس جنگ کو ختم کر دیا جائے گا۔ مگر ظالموں نے امام حسین کے نصیحت کو نہ سنا بلکہ لڑنا شروع ہوئے، تیر برسنا شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ہے، حضرت امام حسین یہاں سے ایک افراد کو بھیجتے ہیں اور جا کر ایک افراد کی لاش کو حضرت امام حسین لے کر آتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہے، ابو سمامہ ایک صحابی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، حضرت امام حسین سے کہتے ہیں حضرت ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ادا کر لیا جائے گا، ظہر کی نماز کی تمنا لیتے رہے، ادھر سے ظالم نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کے سر پر چوٹ ماری، وہ صحابی نماز کی تمنا میں وہیں اپنی جان گوا دی۔ بالآخر حضرت امام حسین نے ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے نام سے 4 رکعت ظہر کی نماز وہاں ادا کی۔ حاضرین محترم، آج اس ہم مہینے کو غم کا مہینہ، مصیبت کا مہینہ، نحوست کا مہینہ سمجھتے رہے، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر بھی نماز نہ چھوڑی، یہاں تک کہ تہجد بھی قضا نہ کیا، یہاں تک کہ 5 وقت نماز بھی قضا نہ ہوئی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز بھی لڑتے 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ بالآخر آخری میں صرف ایک بچے رہے، وہ حضرت امام حسین ہے۔ ظہر کے وقت میں امام حسین تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے امام حسین کو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے حسین عنقریب تم ہم سے ملنے والے ہو، اے حسین تم عنقریب ہم سے ملنے والے ہو۔ بتاؤ اس وقت میں حضرت زینب وہاں تھی، بڑے شجاعت اور بہادر والی عورت تھی، بڑے سے بڑے پہاڑ مصیبت کے وقت میں نہیں ٹلتی تھی، ایسی زینب وہاں کھڑی ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو، کبھی اپنے آپ کو طاقت سے سنبھالنے والی، صبر و ضبط سے کام لینے والی وہاں رو پڑی، حضرت زینب رو پڑی۔ امام حسین نے کہا یاد رکھنا میری شہادت کے وقت میں جب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور رونا نہیں، چلانا نہیں، میرے لیے کپڑے پھاڑنا نہیں، اپنے سر کو
نصیحت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد رونا نہیں، چلانا نہیں، اپنے کپڑے کو پھاڑنا نہیں۔ آج اس ماہ مبارک کو نحوست غم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے اسی وقت میں نصیحت کر کے چلے گئے تھے یہ مہینے میں نحوست منحوس نہ ہو۔ بالآخر وہاں ہزاروں کا لشکر تنہے تنہا امام حسین دل پر گوارا کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو اتنے تیزی سے دوڑاتے ہیں، زمین پر کھلبلی مچ گئی۔ زمین یہ ہو گیا، کہنے والوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا امام حسین آ رہا ہے۔ ہزاروں کا لشکر تنہے تنہا جانے کے لیے پیچھے سامنے سے کوئی آدمی ان پر وار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ظالموں نے ایسا تیر برسایا، بہت سارے تیر سینوں پر، پیٹوں پر، ادھر ادھر لگا۔ حضرت امام حسین نے آخری حالت میں گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، جب گرتے ہیں کہ اپنا سر مبارک سجدے کی حالت میں ہے۔ امام حسین نے کہا یا اللہ تیری رضا کے خاطر، اسلام کو بلندی کے خاطر، حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے کے خاطر میں تیرے راستے میں شہید ہوتا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنے جان کو گوا دیا۔ لوگوں نے، ظالموں نے یہاں تک نہیں بخشا، ظالموں نے یہاں تک نہیں بخشا، حضرت امام حسین کے گردن کو اپنے بدن سے الگ کر دیا۔ ظالم نے حضرت امام حسین کے تلوار کی نوک سے، ان کے تلوار کی نوک سے امام حسین کے گردن کو لگا کر اونچائی پر کہتا ہے آج یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ اس یزید کے لشکر سے آواز آ رہی ہے ایک کیسا سر ہے کٹ کر بھی سب سے اونچائی پر ہے، ایک ایسا سر ہے کٹ کر بھی اونچائی پر ہے۔ صحابہ کے گردنوں کو، امام حسین کے گردنوں کو لے کر کوفے کی گلی اور بازاروں میں گھوما جا رہا تھا۔ بالآخر یزید کے دربار میں امام حسین کے سر کو لا کر رکھا۔ یزید نے تلوار سے امام حسین کے منہ مبارک، دندان مبارک کو تلوار سے نوچ رہا تھا۔ زید بن ارقم ایک صحابی کھڑے ہوئے جلال میں آ کر کھڑے رہے۔ قسم بخدا تو تلوار کو امام کے حسین کے زبان سے نکال دے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو حسین کے منہ مبارک میں چومتے ہوئے دیکھا۔ ان ظالموں نے نواسے رسول کو نہیں چھوڑا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ امام حسین نے اس جنگ کی حالت میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ امام حسین نے اس وقت حضرت زینب کو یہ نصیحت کر جاتے ہیں کہ اس وقت میں میرے انتقال کے بعد نوچنا نہیں، رونا نہیں، ظلم بربریت کا اپنے اوپر ڈھا دینا نہیں۔ حاضرین محترم، یہ تھا شہادت حسین جو کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان گنوائی تھی۔ وہ نواسے رسول ہے، اس کے موقع پر، اس کی شہادت کے موقع پر غم منایا جاتا ہے۔ غم تو منایا جانا چاہیے تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر غم منانا تھا، تلاوت قرآن کے نہ پڑھنے پر غم منانا تھا، اللہ کو یاد نہ کرنے پر غم منانا تھا، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے جب غم منانا تھا۔ یہ شہادت تو اللہ کے راستے میں دینے کی چیز ہے، یہاں غم منا کر کیا کیا جاتا ہے؟ اس ماہ مبارک کو نحوست سمجھا گیا، شادیاں نہیں کی جاتی ہے، گھر کی تبدیلی نہیں کی جاتی، کوئی نیا کاروبار کو شروع نہیں کیا جاتا، ماہ مبارک کو نحوست سمجھا۔ قرآن پاک نے اس ماہ مبارک کو عظمت والا اور برکت والا مہینہ قرار دیتا ہے۔ شادی نہیں کرے تو ٹھیک ہے، شادی نہیں کرنا وہ الگ چیز ہوا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کو الگ کرنا رکھنا، وہ بھی محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک میاں بیوی کو الگ کر کو رکھو۔ وہ مل گئے تو کیا ہوتا وہ معلوم نہیں، شاید وہ مل گئے تو بچہ آڑا تیڑا پیدا ہوتا، کیا ہے کہ ان کا الگ خیالات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کہ غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بیچاروں کو ذی الحجہ کی آخری تاریخ میں شادی ہوتی، شروع کے مہینے میں ان کو الگ کر دیا جاتا، نئے جوڑے دلہا ادھر دلہن ادھر،
اچھا ہوا زمانہ ڈیجیٹل کا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے فون کے ذریعے سے چیٹ کر لیے، ویڈیو کال کر لیے، میسج کر لیے، زمانہ اور بھی ترقی۔ ہاں لڑکی وہاں بیٹھ کر گھر میں سے بیٹھ کر کیجیے کیا آگے کتنے دن ہوا، ابھی کتنے دن باقی ہے، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے لمحے باقی ہیں، اور 10 دن ختم ہونے تو گن لے بیٹھی رہتی۔ شادی کے موقع پر اللہ کے غیروں کا طریقہ ہو رہا ہے، جیسے غیروں نے شادی کے موقع پر مہرت دیکھتے ہیں کہ فلان دن سے لے کر فلان گھنٹے سے فلان گھنٹے تک شادی کریں اور فلان وقت میں میاں بیوی کو ملایا جائے، جیسے کہ مہرت دیکھا جاتا ہے ویسا ہم میں بھی مہرت دیکھتے ہیں کہ محرم میں نہ کرو شادی اور محرم میں میاں بیوی کو نہ ملاؤ۔ ایک ایسا زمانہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بھی غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، لہٰذا ماہ مبارک بھی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے ساتھ کہتے چلو، میں کہتا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے میں اور مضبوطی آ جائے، یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، یہ سال بھی اللہ کا ہے، یہ دن بھی اللہ کا ہے، تمام چیز اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں برکتیں ہیں، تمام چیزیں برکتیں رحمتیں تمام چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی کہتے چلے، یہ مہینہ آسمان اللہ کا، زمین بھی اللہ کا، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، تمام چیزیں اسی کی ہیں، مہینہ بھی اس کا ہے، سال بھی اس کا ہے، دن بھی اس کا ہے، ہر گھنٹہ ہر لمحہ سب کچھ اس کا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے قوم نے یہ سوچا کہ فلاں دن میں شادی کرے منحوس ہے، فلاں دن میں نئے کاروبار شروع کیا جائے گا منحوس ہے۔ البتہ دیکھا جائے تو محرم الحرام میں اچھا کام کرنا برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے۔ حاضرین محترم، ماہ محرم 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، رمضان کے روزوں کے بعد اگر ہمیں آپ کسی مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم کس مہینے کا روزہ رکھیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، دیکھا کہ یہودیوں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا آپ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کیونکہ آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دیا تھا، ہم اس نعمت کے شکر کے طور پر ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت موسیٰ سے زیادہ تعلق تو ہمارے سے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں، مگر اللہ کے نبی نے کہا 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے، آپ ان کے مشابہ نہ ہو، بلکہ آپ ایک دن پہلے رکھیں یا ایک دن بعد میں رکھیں، 9 محرم اور 10 محرم کو رکھیں، اگر یہ نہ ہو تو 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھا کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الترغیب و ترہیب کی کتابوں میں موجود ہے، آج کے دن 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، خوب کھلاتا ہے کھلاتا ہے، اچھا دیکھ بھال کرتا ہے، رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام سال اس کے گھر والوں میں اس کی زندگی میں خیر و برکت کا معاملہ اللہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو 10 محرم الحرام منگل ہے، چاہے تو پیر اور منگل کو روزہ رکھا جائے اور منگل یا بدھ کو روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 نہیں تو 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، کیونکہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت حد درجہ ہے، برکت والا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ فرض ہوتا تو محرم الحرام کا روزہ فرض ہوتا، اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ محرم الحرام کی برکت اور فضیلت اور اہمیت کو اپنے اوپر سمجھیں۔ جو برکت والا مہینہ ہے اس میں توبہ قبول ہوتا ہے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت کرنا ہر درجہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ سننے
سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات رہ گئی، وہ بات کہہ کر ختم کر دوں گا۔ شیخ زکریا صاحب کاندہلوی رحمت اللہ علیہ جو فضائل اعمال ہم جو پڑھتے ہیں اس پر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا 10 محرم الحرام آتا ہے، شہید کربلا امام حسین اور ان کے ساتھی کو قتل کیا گیا، آپ 10 محرم الحرام کو کیا کرتے ہو؟ کبھی آپ نے ان شہیدوں کے حق میں کئی رسالہ صاحب قرآن مجید کو پڑھ کر بخشا ہے؟ صحابہ خام حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے خاموش رہا، اور امام حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں محرم الحرام کے دن ہر دن ایک ایک قرآن مجید پڑھ کر ختم کر کے ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ غم منانے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، غم منانے سے زیادہ نماز کی اہمیت کو سمجھو، غم منانے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر اہمیت اور فضیلت سمجھو، ذکر کرو، تلاوت کلام اللہ کرو۔ لہذا جس طرح رمضان المبارک میں مسجدیں ہماری بھری پڑی تھی روزے کے موقع پر، اس محرم الحرام کے روزہ رکھ کر جس طرح وہاں مسجدیں پر ہوتی تھیں، مصلیوں کی آمد آنا جانا رہتا تھا، اس طرح اس ماہ مبارک میں بھی اور اس محرم کے 9 اور 10 11 3 دن میں صحیح روزہ رکھ کر ایسا مجمع مسجد کے اندر قدم رکھے کہ جیسا مجمع رمضان میں ہوا کرتا تھا، جب پتا چلے گا واقعی یہ نواز رسول سے محبت کرتے ہیں، واقعی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی محبت ان کے اندر وسیع بھی ہے۔ اگر نہیں آ سکتے ہیں روزہ رکھ کر بھی اس ماہ مبارک کو نیک کام کرنے میں نحوست، یہ بھی تو نیک کام ہے، نماز کا پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن مجید کے پڑھنا، تو اس ماہ مبارک کو مسجد میں آنا نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آتا کیوں نہیں یہ مجمع؟ صرف نیک کام کرنے میں، شادی کرنے میں، فلاں نیک عمل کرنے میں، فلاں نیک عبادت کرنے میں اپنے آپ کو برکت نحوست سمجھا، تو اس ماہ مبارک میں مسجد میں قدم رکھنے کے لیے کیوں نحوست سمجھا جاتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو آئیے مسجد کے اندر اس بات کا عہد کر کر اٹھے کہ انشاءاللہ روزہ رکھ کر 9 اور 10 11 روزہ رکھ کر مسجد میں اتنے مصلی ہوں گے کہ جتنے مصلی رمضان میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو روزہ رکھ کر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے اپنی کی ہوئی غلطی کو معافی تلافی کر لیں گے، اس ماہ مبارک کی عظمت کو اپنے دل میں لے کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نیک بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔